بخاری صاحب 27ویں آئینی ترمیمات صدر مملکت نے دستخط کر دیے ہیں. اس کے بعد سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے. آئین جو ہے یہ عدلیہ کے آزادی پر بہت بڑی جو ہے وہ ضرب ہے اور کہا ہے کہ عدلیہ کو حکومت کے ماتحت کر دیا گیا ہے. بخاری صاحب کیا آپ ان الزامات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد ہلچل تو مچنی تھی. یہ تو ہمیں پہلے سے اینٹیسپیٹڈ تھا کہ بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ ہوں گے جو کہ ہوئے ہیں. اس کی تفصیل ہم ابھی بیان کرتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے. لیکن یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فوری طور پر 2 جو ججز ہیں, ایک سینئر ترین جج تھے جو سید منصور علی شاہ ہیں اور دوسرے اطہر من اللہ, انہوں نے استعفے دے دیے ہیں. اور یہ کہا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ اس نے تو عدلیہ جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں. یہ بیان ہے منصور علی شاہ کا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تباہ کن صورتحال ہے اور میں اس نظام کا حصہ بنا رہنا نہیں چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر ایک طرح سے حملہ ہے. اور پہلے کہا گیا 13 صفحات پر خط, اب پتہ چل رہا ہے کہ نہیں 5 صفحات پر مشتمل جو ان کا خط ہے وہ صدر صاحب کو مل گیا ہے. اور آپ یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے یہ استعفیٰ منظور ہے. انہوں نے اپنے تحفظات کا کھل کے اس میں اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں اس قانون سازی کے ذریعے عدلیہ کو حکومت کے ماتحت کر دیا گیا ہے. یہ ان کی انٹرپریٹیشنز ہیں, ایسا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے اس وقت. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صاف ضمیر کے ساتھ جا رہا ہوں جس سے مجھے اتفاق نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے ضمیر کے اوپر تو بڑا بوجھ ہونا چاہیے. انہوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں جس کی تفصیل میں ابھی بیان کرتا ہوں. میں ان کا ذرا بیان پوری طرح سے پڑھ لوں. انہوں نے کہا کہ میرا قلم جو ہے وہ آپ کے لوگوں کی میرا قلم جو ہے وہ لوگوں کی امانت ہے, لیکن شواہد کہتے ہیں کہ نہیں وہ کسی اور کی بھی امانت تھا. اس کو آپ بانی پی ٹی آئی کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں, کیونکہ جس طرح کے فیصلے انہوں نے کیے. انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ میں صاف ضمیر کے ساتھ جا رہا ہوں, آپ کے میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہے. جیسا میں نے کہا کہ بوجھ ہونا تو چاہیے. میں نے کیوں کہا یہ؟ اب آ جائیے جناب ان کے اس فیصلے کی طرف جس میں انہوں نے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپرد کر دی تھی کوئی 60 کے قریب, جبکہ پی ٹی آئی اس مقدمے میں فریق ہی نہیں تھی. آپ مجھے بتائیے کہ یہ فیصلہ کس طریقے سے آپ قانون اور آئین کے تحت قرار دیں گے اس کو؟ یہ وہ فیصلہ ہے جس کو پریسیڈنٹ کے طور پر بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ دنیا جہان کے قانون میں گراؤنڈ سے ہٹ کے کوئی فیصلہ دینے کا اختیار جج کے پاس نہیں ہے. اور یہ کیا وہی فیصلے ہیں جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم لانے پر مجبور کیا؟ مجھے جس بات کی حیرت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی غیرت اتنی جاگ گئی تھی تو وہ تو 26ویں ترمیم پر جاگ جانی چاہیے تھی نا. آپ کو اس وقت مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. لیکن آپ کو شاید یہ توقع تھی کہ کہیں نہ کہیں شاید ہمارے لیے کوئی گنجائش نکل آئے. وہ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ انہوں نے کتنی گھناؤنی سازش کی تھی جسٹس شوکت علی صدیقی کے کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلوا کے خود چیف جسٹس بن جانے, جو انعام کے طور پر ان کو پھر چیف جسٹس بنا دیا گیا تھا اس کا. تو یہ ضمیر شمیر نام کی جو چیز ہے نا جی, اس کے بارے میں بڑا محتاط ہو کے بولنا چاہیے, کیونکہ یہ بے ضمیرہ ہوتے ہوئے پتہ نہیں چلتا آدمی کو کب بے ضمیرہ ہو رہا ہوتا ہے. میں اس پر زیادہ دور آگے جانا نہیں چاہتا ہوں. جو انہوں نے خطوط لکھے تھے بہت سارے ججز نے, 3 کا تو مجھے معلوم ہے کہ جناب آپ چیف جسٹس صاحب آپ فل کورٹ بلا لیں. تو اس کے نتیجے میں ان مستعفی ہونے سے اور یہ امینڈمنٹ پاس ہونے سے پہلے ہی انہوں نے وہ اجلاس کل کے لیے بلا لیا تھا, جس میں 23ویں ترمیم جو ہے اس کے اوپر غور و غوص ہوگا, 27ویں ترمیم کے اوپر غور و غوص ہوگا. دیکھیے ایک لیگل اوپینین میرے پاس موجود ہے جو سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں آسن بھون صاحب. ہی از اے ویری کمپیٹنٹ لائر اور ان کی بات میں وزن ہوتا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کو استعفیٰ دینا تھا تو ان کو 26ویں ترمیم کے پاس ہونے کے فوراً بعد مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان استعفوں کے حوالے سے اب سیاست نہیں ہونی چاہیے. بھئی آپ کو نہیں اچھی لگی ترمیم, آپ نے استعفیٰ دے دیا, اب آپ گھر بیٹھ جائیں جا کے, اس کے اوپر سیاست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ایک بات انہوں نے بار بار کہی کہ ترامیم کرنا یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے, یہ اس کا آئینی حق ہے, اس سے کسی کو مفر نہیں ہے. جی بخاری صاحب, اب جو فل کورٹ بلایا گیا ہے یہ کیا مقصد ہوگا اس میں؟ کیا اس ترمیم کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ کوئی لیگل راستہ کہ جوڈیشری اس پر سٹے لے لے یا اس کو مطلب اس پر رول بیک کر سکتی ہے اس کو؟ دیکھیے اس کا اصولی طور پر تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ اجلاس ہے کل, وہ اگر سمجھے کہ اس کے اندر کہیں آئین سے کھلواڑ ہوا ہے یا کوئی عدلیہ کے اوپر کوئی قدغن لگانے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ اپنی رائے کے ساتھ اس کو واپس بھیج سکتا ہے پارلیمنٹ کو. لیکن پارلیمنٹ اگر پھر اس کو منظور کر لے گی تو دیٹ از لا. یہ تو مجھے ایز اے پور اسٹوڈنٹ آف لا اتنا تو مجھے پتا ہے.
لیکن اس کو اٹھا کے آپ ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینک سکتے کیونکہ اٹس ناؤ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں جناب. جیسا میں نے کہا کہ اس سے تو کافی ساری ہنگامہ خیزی بہت طرف جو ہے وہ ہو گئی ہے. اب چلتے ہیں جناب, جو آرمی ایکٹ پاس ہوا ہے, جی بالکل, وہ بھی اس کا حصہ تھا 27ویں ترمیم کا. اس کے حوالے سے بخاری صاحب بڑی وضاحت کی ضرورت ہے. ابھی جو میرے سامنے خبر ہے وہ تو یہ ہے کہ اب جو آرمی چیف ہے وہ چیف آف ڈیفینس فورسز ہوں گے, اس عہدے کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہوگی. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ بطور چیف آف ڈیفینس فورسز اگلے 5 سال کے لیے اس عہدے پر اپنے فرائض سر انجام دیں گے. اگر میں محتاط اندازے سے کہوں, غلط نہ ہوں, تو یہ کہ 5 سال تو ان کا اب ٹینیور ہے. جی, تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہے یہ ہر طرف چھائے رہیں گے. اب باوجود ان کو چھائے رہنا بھی چاہیے, اس لیے کہ اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ پروگرام کر کے اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ کیوں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یس آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بہت ساری صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے آرمڈ فورسز میں بھی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ چیف آف آرمی چیف جو اب چیف آف ڈیفینس فورسز ہوں گے ان کی عہدے کی مدت 5 سال ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ عہدہ بھی مطلب ہے 5 سال کا ٹینیور ہوگا ایک طرح سے. دوسری بات یہ ہے کہ نئے نوٹیفیکیشن کے بعد آرمی چیف کی مدت دوبارہ شروع ہوگی, یعنی جس دن نوٹیفیکیشن جاری ہوگا اس کے بعد 5 سال ہے. ٹھیک ہے جی. آرمی چیف آف ڈیفینس پاک فوج کے تمام شعبوں کی ریسٹرکچرنگ اور انضمام جو ہے وہ کریں گے, یعنی جو انٹرنل تبدیلیاں ہوں گی آرمی کی وہ جو ہے وہ ہمارے چیف آف ڈیفینس فورسز کریں گے. چیف آف ڈیفینس فورسز کا عہدہ یہ تو ہو گیا. وزیر اعظم آرمی چیف آف ڈیفینس کی سفارش پر کمانڈ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ تعینات کریں گے, اور یہ ان کی مدت جو ہے وہ 3 سال کی ہوگی, اور پھر ان کو 3 سال کے لیے دوبارہ بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بادی النظر میں تو تبدیلیاں یہ ہیں, لیکن اس کے اندر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ اسی طریقے سے جو ایئر فورس کے چیف ہیں ان کا بھی سٹیٹس جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے, اور ان کا بھی وہ مارشل آف ایئر چیف ہوں گے, اور ان کا بھی عہدہ 5 سال ہوگا. اسی طریقے سے نیوی کے چیف جو ہیں وہ اب ایڈمرل آف فلیٹ کہلائیں گے, اور ان کا بھی عہدہ 5 سال کے لیے ہوگا. اب تھوڑا سا ذرا وضاحت کرتے ہیں ہم کہ یہ کیوں کرنا پڑا ہے, یہ کیوں کیا گیا ہے. بالکل بخاری صاحب, اور کرنٹ سچویشن میں کہ جہاں پر ہمیں 2-3 فرنٹ سے ایٹ اے ٹائم ہم جو ہے وار لڑ رہے ہیں. ایبسولوٹلی یو آر رائٹ. دیکھیے ہم نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کے ساتھ جنگ جیتی ہے اس سے. وہ جنگ جسے وہ 4.5 دنوں تک جاری رکھا اس نے, اور ہم نے فیصلہ کیا, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, یہ بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک جرنیل نے, احمد شریف ان کا نام ہے, DGI سے, انہوں نے کہا تھا ویٹ فار 2 hours وی آر کمنگ. جی, اور وہ انہوں نے ثابت کیے اپنے لفظ کے 2 گھنٹے کے بعد, پھر 4.5 گھنٹے میں جنگ ختم ہو گئی. اس کے بعد اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا, پاکستان کا جو موقف ہے اس کو دنیا بھر نے تسلیم کیا ہے. تو ایسی فوج جو آپ کو اتنا بڑا آنر ارن کر کے دے کہ انہوں نے ملک کا دفاع بھی کیا اور دشمن کو کاری ضرب لگائی, ان کو انعامات. ہم یہاں پر چھوٹے چھوٹے شعبوں کے اندر جب کوئی اچھی پرفارمنس کرتے ہیں تو کہیں پرائڈ آف پرفارمنس ملتا ہے پریزیڈنٹ کا, کہیں آپ کو تمغہ امتیاز ملتا ہے, کہیں آپ کو تمغہ خدمت ملتا ہے. تو ڈیفنس فورسز جن کے جوان جا کے بارڈروں کے اوپر سینوں پر گولیاں کھاتے ہیں اور ہمیں چین کی نیند سونے دیتے ہیں, ان کو اگر نوازا جائے, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں نوازا جائے, ویسے تو ان کا یہ حق ہے, تب بھی اس میں کوئی برائی نہیں ہے میرے خیال سے. ایز اے قوم وی مسٹ کمپلیمنٹ آر فورسز. ایک میسج جائے گا فورسز میں بھی کہ جب آپ ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں تو ہمارے بھی سینے بڑے کھلے ہوتے ہیں, ہماری جو لیجسلیشن ہے, ہماری جو حکومت ہے, وہ بھی آپ کو پراپرلی آنر کرنے. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بھائی صاحب, اس ٹائم پر ایک یونیفائڈ کمانڈ کی کتنی ضرورت تھی, کیپنگ ان ویو کہ جس طرح سے جس طریقہ کار جس سے جنگ لڑی جا رہی ہے وہ بڑا ڈراسٹکلی تبدیل ہوتا جا رہا ہے. آپ نے مجھے چھیڑنے سے باز نہیں آتی ہے, میں اوائڈ کر رہا تھا کہ اس کے اوپر کامنٹ نہ کروں, لیکن اس لیے ضروری ہے بخاری صاحب اس پہ. دیکھیے ہمارے جو بھائی بانی PTI ہیں وہ پہلے تو فوج کو استعمال کر کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے, اس وقت فوج جو ہے اس کا جو سربراہ تھا وہ جمہوریت کا باپ تھا. جی, پھر جب آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوتی ہے تو پھر آپ 2 الزام لگاتے ہیں. پہلے کہتے ہیں امریکہ نے میری حکومت گرا دی ہے, پھر کہتے ہیں فوج نے گرا دی ہے, اور پھر وہی جو جمہوریت کا باپ تھا وہ میر جعفر بنا,
میر صادق بنا، یہ آپ کے سامنے ہے بالکل. کبھی نیوٹرل کہا گیا، کبھی نیوٹرل کو جانور کہا گیا، یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. جی. اس کے بعد آپ نے پھر جو چڑھائی کی فوجی قیادت کے اوپر، تو آپ نے وہ دشمنی جو ہے یا وہ اختلاف رائے کہہ لیجیے، اس کو دشمنی میں تبدیل کر دیا. پھر جب آپ نے دیکھا کہ کوئی نہیں چل رہی ہے، کسی طرف کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے خطوط لکھنے سے لے کے وفود بھیجنے تک کا سلسلہ شروع کیا، جو اس وقت تک وہ تنگ آ چکے تھے. انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ، وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو یو. یہی ہوا، یہ ریکارڈ کی بات ہے. بالکل. بخاری صاحب ابھی کرنٹلی ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ، پھر ایئر فورس ایکٹ اور نیول ایکٹ میں ترمیم جو ہے وہ منظور ہوئی ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک چیف آف ڈیفینس فورسز ہوں گے، پھر ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کو بھی ایکسٹینشن دینے کی باتیں جو ہے وہ زیر غور ہیں. فیلڈ مارشل سارے ری ڈیزگنیٹ ہوں گے، ری اپوائنٹ ہوں گے، اور نیا ٹینیور 5 سال کا مل جائے گا ان کو. بالکل. بخاری صاحب اس ساری صورتحال کا جو اوور آل ملٹری سٹرکچر ہے، اس پر کس قسم کے اثرات آپ آتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے، یہ فوج کا جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے افیکٹو دفاع میں، اس کی اپریشیشن ہے. لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ اس کو گرج کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں، ان ساری عمر تو نہیں بیٹھنا نا، آنے والے وقتوں میں جو لوگ پروموٹ ہو کے ان عہدوں تک پہنچیں گے، وہ بھی تو اسی طرح سے ایلیویٹ ہوں گے نا، وہ بھی تو اسی قسم کا سٹیٹس جو ہے وہ انجوائے کریں گے. تو یہ تو آنے والے یعنی جرنیل جو ہیں جنہوں نے ان عہدوں پر آنا ہے، ان کے لیے ایک میسج ہے کہ آپ جب اس عہدوں پر آئیں گے، جب آپ کوالیفائی کریں گے اس کے لیے، تو یہ سارا آنر آپ بھی شیئر کریں گے. بالکل. بخاری صاحب اس ساری ترمیمی ایکٹس کے ریلیٹڈ یہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ اس سے فوج کے اندر ریزنٹمنٹ کریٹ ہوگی. آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے، یہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے اباؤٹ دا آرمڈ فورسز، یہ نئی بات نہیں ہے. جب سے اقتدار سے رخصت ہوئے ہیں، پی ٹی آئی نے اس کے علاوہ کیا ہے؟ آپ ان کے سوشل میڈیا ہینڈل لے لیجئے، پوری دنیا کے اندر انہوں نے کس جرنیل کے خلاف کیا پروپیگنڈا نہیں کیا. اسی بارے میں جو کچھ پی ٹی آئی کے میڈیا، سوشل میڈیا نے یعنی کیا چھوڑا ہوا ہے، کر چھوڑا ہوا ہے، ویڈیوز بنا چکے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل چاہتا ہے. لہٰذا یہ دشمنی اداروں پر حملے کروائے. بخاری میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو چھوڑ دیجئے. میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے اپنے ملک کی دفاعی فورسز کے لیڈرز کو، قیادت کو بنا دیا کہ پوری دنیا میں جہاں اتنی عزت اور احترام سے دیکھا جاتا ہے، یونائٹڈ نیشن میں وی آر دا بیسٹ پیس کیپرز. از دیٹ رائٹ؟ اس وقت پوری دنیا عاصم منیر کی جو پروفیشنل قیادت ہے، جو اس کی ہینڈلنگ اور وار جیتنے کی ہے، اس کے حوالے سے صرف ڈونلڈ ٹرمپ نہیں، جہاں بھی آپ جائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا ہمارے ساتھ دفاعی پیکٹ کرنا صرف اس گورنمنٹ کی، اس لیڈرشپ کی جو فوجی قیادت ہے، اس پروفیشنلزم کو ثابت کرنے کی وجہ سے ہے کہ آج سعودی عرب نہ صرف ہمارے ساتھ دفاعی پیکٹ کر چکا ہے، بلکہ بہت سارے مسلم ممالک جن میں یو اے ای ہے، جس میں ایران ہے، ایران نے تو فارملی کہہ دیا ہے کہ آئی وانٹ ٹو جوائن دس. بالکل. بخاری صاحب ایک جنگ نے ساری صورتحال ہی تبدیل کر کے رکھی ہے. پاکستان کا اسٹیچر ایز اے Therefore ان ہیروز کو جنہوں نے یہ مقام حاصل کر کے دیا ہے پاکستان کو کہ پوری دنیا میں اس کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، ان کو کمپلیمنٹ کیوں نہ کیا جائے. مجھے اس میں کوئی. اور بخاری صاحب اس ٹائم پر جو سچویشن ہے کہ ابھی پاکستان سیکیورٹی کے حساب سے بڑے چیلنجز ہیں، ولنریبل ہے، اس ٹائم پر اسی کمانڈ کو سسٹین کرنا واقعی ایک آپ کو لگتا ہے کہ عقل مندی کا کام ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ بالکل سائنٹیفک بات ہے کہ جب آپ اسٹیٹ آف وار میں ہوتے ہیں، جب آپ انٹرنیشنل ٹیررزم کے اتحادی بن کے ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ملٹری اور لا انفورسر قیادت کے اندر تبدیلی نہیں کی جاتی. یہ اصول ہے. اسی طرح سے جنگ جیتنے کے بعد آپ اس جنرل کو یہ نہیں کہتے کہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے اچھا کیا، چلو کر جاؤ. یہ بھی نہیں ہوتا. پوری دنیا میں آپ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار دیکھ لیں، جو وار ہیروز ہیں، جو ویٹرنز بنتے ہیں پھر بعد میں، ان کو آنر کیا جاتا ہے اور آنر کیا جانا چاہیے. اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ ہمیں یا کسی کو بھی ڈیفینسو ہونے کی ضرورت ہے. کہ میں نے بار بار یہ کہا کہ ذرا مجھے ان سیاستدانوں میں سے وہ 2 بندے تو نکال دے جو کہیں نہیں جناب فوجیوں کو ایک طرف کرے، کل میں جاؤں گا بارڈر کے اوپر گولی کھانے کے لیے. تو ایسے لوگوں کو کمپلیمنٹ کرنے میں مجھے کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتی. جی وہ بات کر رہے تھے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کی، انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. بخاری صاحب اس کے ساتھ ہی کل آپ بتا رہے تھے کہ فل کورٹ میٹنگ جو ہے وہ بلا لی گئی ہے جمعے کے دن. تو بخاری صاحب اب ترمیم تو پاس ہو چکی ہے، صدر مملکت نے دستخط کر دیے، آئین اور قانون کا حصہ ہے باقاعدہ طور پر. اب اس فل کورٹ میٹنگ سے کیا نکل سکتا ہے، اس کی کیا سگنیفیکینس؟ دیکھیے، وہ انڈورس کر سکتے ہیں اس کو کہ جو کچھ آپ نے کیا ٹھیک کیا، یا کوئی رائے دے سکتے ہیں اس کے بارے میں. دیکھیے، سپریم کورٹ کا کام ہی رائے دینا ہے. لیجسلیشن کے اوپر وہ سوائے رائے دینے کے اور اس کو واپس پارلیمنٹ کو بھیجنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو نئی روایتیں جو ہے نا صوبہ موٹو ایکشنوں کے اوپر، یہ جو گلزاری، ثاقبی،
बंदियाली खोसवी अदालतों ने की हुई थी, बस वो ओवर है ना, ये हिस्सा रहे ना दोनों जज जो है उसका। मतलब मैंने कहा ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जितने जितने कभी फैसले किए गए, जितने जितने बदसूरत नई प्रेसिडेंट्स क्रिएट करने की कोशिश की गई, उन सब पर पूरी दुनिया में लानतान हो रही है। वो प्रेसिडेंट बनने के काबिल नहीं है फैसले जो इन्हीं जजेस की मौजूदगी में हुए थे। जी बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। होपफुली इस तरमीम से आम आदमी को, पाकिस्तान के लोगों को फायदा हो। प्रोग्राम में वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।